اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی اصل حیثیت کیا تھی، اور وہ کون سے 4 نکاح کے طریقے تھے جو اسلام سے قبل معاشرے میں رائج تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی، اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ ایک طبقہ جس کا نام طبقہ اشراف تھا، اس میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی اور اس کا احترام اور تحفظ کیا جاتا۔ اس کی راہ میں تلواریں نکل پڑتیں اور خون ریزیاں ہو جاتیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت قبائل میں صلح بھی کروا سکتی تھی، اور اگر چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھی بھڑکا سکتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بلا شبہ مرد ہی خاندان کا سربراہ تھا، اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا، اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ اس کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر نکاح کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت تو یہ تھی جو آج تک رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی تو خود اس کا اپنا شوہر اسے حکم دیتا کہ فلاں شخص کے پاس جا اور اس کی شرمگاہ حاصل کر، یعنی زنا کروائے۔ اور جب حمل واضح ہو جاتا، اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کی چند رات بعد وہ عورت سب کو بلاتی، اور سب کو آنا ہی پڑتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور اے فلاں یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا چاہے نام لیتی، اور وہ لڑکا اس کا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، اور وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہیں کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازے پر جھنڈیاں گاڑ رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی دے، اور جو ان کے پاس جانا چاہتا بے دھڑک چلا جاتا۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی کے مربوط ہو جاتا اور لڑکا اسی کا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح ختم ہو گئے، صرف ایک اسلامی نکاح باقی رہا جو آج تک رائج ہے۔ ایسی عورتیں جنہیں جنگ میں قید کیا جاتا، جب ان سے کوئی اولاد پیدا ہوتی تو وہ ساری زندگی عار محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معمولی بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے
جو آپس میں سگی بہنیں ہوتیں۔ باپ کے طلاق دینے کے بعد یا وفات پا جانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ زنا کاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو اس سے مستثنیٰ ہو۔ البتہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابلے میں نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہوگی، اور زنا کار کے لیے پتھر ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے طبقے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن بھی کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب میں اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے۔